جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو کہ غار حراء الثقفی، جو کہ آج کل جو ہے نیو میوزیم بنا ہوا ہے اور اس طرف معرض الوحی کے نام سے مشہور ہے اس میوزیم میں، جیسے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں حی حراء الثقفی، اور اس طرف سے جو ہے نیو راستہ بنا ہوا ہے غار حراء یعنی کہ جبل نور وہاں سامنے، اور مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت ہے ورحمۃ اللہ حضرت؟ وبرکاتہ۔ چلے بسم اللہ۔ الحمدللہ، یہ ماشاءاللہ آج ہم غار حراء کے اندر بالکل ان کے جو بنا ہے یہ متحف جسے میوزیم کہتے ہیں وہاں موجود ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ اسے حی حراء بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر بہترین قسم کا میوزیم بنایا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں اور انہیں پوری ترتیب سے آگاہی ملے۔ یہ ذرا دیکھیے نا، جی جی یہ ساتھ چلیے، یہ غار حراء کا راستہ ہے، نیا اور راستہ، یہاں سے اگر آپ یہاں سے جائیے تو یہ غار حراء میں آپ کو اردو میں، عربی میں، ہندی میں، مختلف زبانوں میں، انگلش میں یہ سارا نظر آئے گا۔ یہاں سے اگر آپ جائیے تو یہ اوپر یہ غار حراء ہے، یہ بالکل اس کی چوٹی ہے، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو وہاں افراد چڑھے ہوئے نظر آہستہ آہستہ آ رہے ہوں گے، یہ ہمارے کیمرہ مین بھائی دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے مستقل طور کے اوپر یہ جانے کے راستے بھی ان لوگوں نے یہاں بنا لیے ہیں، ان قریب یہاں پہ لفٹ وغیرہ بنے گی، اس ترتیب سے گاڑی کے ساتھ یہاں سے چلیں گے۔ تو یہ بہت بہترین تھا، تو میں نے کہا چلو میں آپ سے یہ نئی چیز ہے یہ شیئر کر لوں اور اس کو کچھ ساتھی دیکھ بھی لیں۔ ابھی یہاں انڈر کنسٹرکشن ہے، یہاں ابھی تک انہوں نے وہ نہیں بنائی اور پوری ترتیب کے ساتھ ہے۔ یہ آپ دیکھتے جائیے، یہاں سے مستقل اوپر یہ ساری کی ساری یہاں سے چڑھتے ہیں۔ جی یہ بالکل ہاں، اسی راستے سے چل کے نا، اور یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے، یہ لوگ بھی نظر آ رہے اور یہ مستقل وہاں سے عوام، یہ کیمرہ مین بھائی دکھائیں نا، یہ یہاں سے عوام چڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہیں یہ اس طرف، جی 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 جی، یہ وہ بلندیوں تک، آخر میں۔ وہ بالکل آخر میں جا کے غار ہے جہاں پر یہ چوٹی کی پوری ترتیب ختم ہو رہی ہے، اور یہ وہاں پر ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ یہ نئے حساب کتاب سے بنا ہے، تو اب یہاں سے ٹکٹ لے کر ہم نے اندر جانا ہے میوزیم کی طرف، اور میوزیم میں بہت سی چیزیں ہیں، میرے خیال میں وہاں پر پابندی ہے دکھانے ہاں کی۔ جی ہاں جی بالکل، تصویر تو بہرحال یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ مقام ہے، یہاں پر تو پورا مجمع سارے کا سارا یہاں مختلف ممالک کا موجود ہے۔ یہ جو حضرات جا رہے ہیں یہاں پر ان کے یہ ہوٹل وغیرہ، میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر غار حراء کے بارے میں بنیادی طور پر بات سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پر تشریف رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف شیخ ساجد تعال عبداللہ احمد تعالوا كلكم يا شباب۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے حضرت بھائی شیخ عطر محمود مکی صاحب، بھائی عبداللہ، بھائی ساجد، بھائی احمد مکی، تو ان حضرات کی میت میں ہم یہاں تشریف لیں۔ ماشاءاللہ ٹکٹ آپ لے آئے ہیں نا، یہ دیکھیں حضرت، یہ تذاکر یہ دکھا رہے ہیں، یہ ہم نے ابھی میوزیم کے اندر جانا ہے، اور وہاں پر ہم نے یہ سارے کا سارا وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور یہاں پر کچھ دنوں کے لیے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ زیادہ سفر کھانے پینے کی اشیاء لے کے آتے جو اس زمانے کے حساب سے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود تھے جب جبرائیل امین تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات یہاں پہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بات ہے جو میں کئی بیانات میں آپ حضرات سے کہتے رہتا ہوں کہ اول ما بدی من الوحی والی ہے، یا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے، تو یہ وہ ہے۔ بہرحال اوپر چڑھنا تو کافی دقت طلب ہے، تو میں آپ کو یہاں نیچے سے جتنا ہو سکے گا وہ دکھائیں گے۔ بہرحال آپ حضرات اس کو دیکھیے۔ فی الحال ہم یہ ٹکٹ لے کر ابھی میوزیم کی طرف حضرت مولانا عطر صاحب کی قیادت میں ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بھائی حمزہ بھی موجود ہیں، بھائی حمزہ حضرت ڈاکٹر سعید عنایت اللہ دامت برکاتہ العالیہ کے فرزند ہیں، تو ہم ان سب کے ساتھ یہاں پہ چلیں گے۔ تو فی الحال اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ حمزہ بھائی وہیں سے گیٹ تک چلیں، انشاءاللہ جو بھی ہو، اور تاکہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا میوزیم بھی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ کافی بڑا بھی ہے میوزیم جو ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پر جو اکثریت ہمارے بنگلہ دیش حضرات اور
حمزہ بھائی اگر ماشاءاللہ آپ عربی میں ان حضرات کو مزید تھوڑی تفصیل بتا دیں، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ کے باسی اہل مکہ ہیں، آپ کی عربی زبان میری عربی سے زیادہ تیز ہے ماشاءاللہ. حضرت آپ ہی ماشاءاللہ. یہ ذرا بات فرما لیں جی. طبعا الميوزيوم الجديد افتتاحه تقريبا قبل شهر ونص، فالمختصر الطريق الجديد الصعود لغار حراء من هنا وجبل نور، يعني غار حراء توصل. وما شاء الله ما شاء الله الزوار الكرام متواجدين. طبعا هذا الغار الميوزيوم، هذا المتحف ما حندخل فيه طبعا ما يمدينا نصور. ما شاء الله ما شاء الله. اچھا یہاں پر جو ہے فواری بھی چل رہے دیکھیں. متأكد؟ تو ما شاء الله ما شاء الله. تو یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیے یہاں پر پوری ترتیب یہ معرض الوحی کے نام سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں نا یہ معرض الوحی، جہاں پر جو وحی نازل ہوئی، تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے. یہاں پر ان حضرات نے ماشاءاللہ بہترین قسم سے ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں نا اس طرح کا آپ لوگوں کو جو ہے نا میوزیم. اچھا یہاں پر حضرات دیکھیں گروپس جو آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اچھا ٹائمنگ جو ہے ہفتے سے یہاں پر اسکرین میں لکھا ہوتا ہے. یہ دیکھیے اندر سے جو ہے نا یہ دیکھیں زوار کرام ماشاء اللہ. اور دیکھیں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. چلو یہ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ حرم شریفین کی زیادہ نصیب فرمائے آپ لوگوں کی. آمین یا رب العالمین آمین. السلام علیکم، کیف الحال؟ طیبین؟ الحمد للہ. ایسے کہ ذرا بات کریں ہمارے من ناظرین. فين ما شاء الله؟ انا من اليمن. اصل العرب يمن سے ہے. فين من يمن؟ من فين من اليمن؟ يمن بلد بلد محافظة صنعاء الفريق. صنعاء ما شاء الله. دار حكومة كابيتال ها ما شاء الله. العاصمة محمد. يا استاذ محمد مباشر شغال، اتكلم شويه. لماذا تتكلم؟ احكي عن رايك وعن شعورك عن المعرض. شعوري والله العظيم منوركم احنا، ما شاء الله. وحياكم الله، الله يخليك. ولنا الشرف انكم اجيكم في غير حراف. مشروع ناجح. الله یہ يكرمك. بھی دکھائے نا آپ بتا دیں. اللهم عم عم بتا طاهر دیں ساتھیوں کو بتائیں کیا کیا. قول لنا ايش في متواجد هنا في ايس كريم عندهم ايوه جميع الانواع، حلو وعندهم سلاش حلو. اللي هو غندا غورا، ايش يقولوا له؟ گنڈا گوڑا. ها هو جو ميكس طيب ما جوز. دي ساري بني ندي ايوه. هذا مع الموسيقى مع كل حاجه. kamu nama Indonesia? kamu nama ابو جانو. ما شاء الله ما شاء هات الله. كرسي واحد بالله للولد. ابشر ابشر. چلے تعال تفضل. ہاں ماشاء اللہ پوری ترتیب کے ساتھ ان حضرات نے یہ وہ بنایا ہوا ہے. یہاں پر تو آئس کریم وغیرہ یہ ساری ترتیب. اب خاص کر میں اپنے پاکستانی دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے یہاں کتنی شدید ٹھنڈ چل رہی ہے، اور ہم گاڑی میں اس وقت وہ شغل مکیف وہی سے چلا ہوا ہے. اے سی ہمارا چلا ہوا تھا. اور یقین والے ادھر بہترین قسم کا لا لا هنا جيب موسم ہے. الكرسي الولد. ایسا زبردست اللہ تعالیٰ آپ سب کو موسم لا ما عطا لا، لا، يبغى هنا. الولد هذا مره ما يبغى. فرمائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ بہترین موسم. اور یہاں مجھے ساتھی بتا رہے وہاں پر کتنے دن سے انہوں نے سورج تک کو نہیں دیکھا، اور یہاں پر تو ماشاءاللہ ان حضرات کو مائنس میں چل رہا ہے. ہاں جی لیہ میں اور سکردو میں بالکل مائنس. ہمارے خود سٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر وہ بتا رہے ہیں کچھ 26 غالباً اللہ. دسمبر سے ان لوگوں نے سورج نہیں دیکھا. یعنی غالباً اب تو پچھلا سال ہی کیا تھا نا بالکل ہاں جی. 24 کا. یہ دیکھا آج 24 یعنی کم از کم 28 دن ہو گئے یا ہیں اللہ. وہاں پہ سورج نے. تو میں ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں. بہرحال کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہوں.
اور مزے کی بات حمزہ بھائی میں ایک حوالے سے کر لوں جی اب وہ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے تو جی وہاں بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہنچنا ہے. بہرحال میں الیکشن کے حوالے سے بات آئی تو میں ایک جملہ کہہ دوں. آپ جتنے حضرات وہاں تشریف فرما ہے نا آپ میری ایک بات بڑے غور سے سنیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ بندہ جیت رہا. آپ پہ یہ لازم ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے ہمارے اسلام کے لیے دین کے لیے مخلص کون ہے. خصوصاً جہاں پر کتاب کا نشان موجود ہے کتاب پہ مور لگائیں. جہاں کتاب کا نہیں ہے کتاب کے اتحادی حضرات ہیں ان پر آپ مور کی پوری ترتیب کریں. علماء کرام کو سامنے رکھیں. علماء کرام کو ترجیح دیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں کو جتوایا. یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے دینداروں کے لیے محنت کتنی کی ہے. تو ساتھی اس کے اوپر جتنے ساتھی حضرات میری بات سن رہے ہیں اس پر آپ پوری ترتیب کے ساتھ چلائیں. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. مجھے دکھائیں ذرا میں ان حضرات کو یہاں کوئی چیز دکھا کر بات کو پورا کر لوں. بہرحال یہ آپ یہ ساتھ مزید بھی دیکھ لیں. یہ بھی چوٹی ایک مزید پہاڑ کی ہے. یہ اس کے سامنے ہے اپنا غار حرا کے سامنے ہے. تو ادھر سے بھی آپ کو ساری ترتیب نظر آئے. یہ دیکھیں یہ ٹائمنگ کے حوالے سے ٹائمنگ موجود ہے. آپ ذرا ٹائمنگ دکھا دیں نا قریب جا کر. یہ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک پھر 3 سے 11:30 ہفتے سے لے کے بدھ تک ہفتہ چلا گیا. یہ لیٹ سے آتا ہے. چلو کوئی نہیں چلے کیونکہ ٹائم کے مطابق سے یہیں چلتے ہیں. معرض الوحی کے نام سے میوزیم جو ہے. اور یہاں پر جو ہے نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ان کی یعنی کہ ہسٹری جو ہے. اور اس طرف جو ہے غار حرا. یہ دیکھیں اس طرف سبحان اللہ. اور جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں اور مکہ کے بارے میں جو کہ ہسٹری کے بارے میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب اور اس طرف جو ہے معتمرین دیکھ سکتے ہیں جو کہ زائرین ماشاءاللہ زوار کرام. یہ دیکھیے جو کہ میوزیم کے اندرونی جو ہے نا اس طرح کے دکھاتے ہیں معرض الوحی کے نام سے. چلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پھر سے جو ہے نا جلد از جلد حرمین شریفین کی زیادہ نصیب فرمائے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹائمنگ جو ہے ہفتے سے جمعرات پھر اس کے بعد ہفتے سے بدھ اور جمعرات اور جمعہ جو ہے 3:30 بجے سے لے کے 1 بجے تک 3:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہفتے سے بدھ تک. ہفتے سے جمعرات 8 صبح اور رات تک. یہ آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کیا. یہ دیکھ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا فواری بھی چل رہے ہیں جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا نا کہ وہاں بہت ہی سردی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. جی حضرت دکھا دیے ٹائم بھی اور جو کہ دن ہے نا بہت بہتر کی. اللہ آپ کو سلامت کرامت رکھے. ہمارے جتنے دوست ہیں وہ اس پر مزید تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. میرے خیال میں فی الحال اتنا بہت ہے. آج صبح انشاءاللہ سٹی آف لو مدینہ طیبہ کا سفر ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے. یقین مانے خوشی سے رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. اچھا یہ دیکھ حضرت ماشاءاللہ آئس کریم پاکستانی دوستوں کو دکھائیے. ہم لوگ وہاں سردی میں ہیں. یہ اللہ کے گھر کی نسبت ہے اور یہاں کا موسم الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ پاک نے اپنے فضل کے ساتھ ایسے ایریا میں ہمیں یہاں بٹھا دیا. رب کریم اس کو مزید کرم اور فضل کا معاملہ. صبح انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں روانگی ہے تو میں چاہوں گا انشاءاللہ کچھ ٹائم صبر کر کے مدینہ طیبہ سے واپسی پر یا مدینہ طیبہ پہنچ کر چند مخصوص مقامات کو انشاءاللہ آپ کو زیارت کراؤں. پچھلی مرتبہ میں نے ایک مسجد کی زیارت کرائی تھی بھائی حمزہ. وہ جو مسجد تھی حضرت غالباً عتبان رضی اللہ عتبان بن مالک والی جو مسجد دریافت ہوئی ہے مسجد جمعہ کے سامنے ہی ہے محلہ بنی سالم. تو انشاءاللہ وہاں سے دیکھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ سلامت با کرامت رکھے. تمام دوستوں کو جتنے حضرات نے یہاں پر سلام وغیرہ لکھا ہے ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.